أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کربلا میں دوسرے مشکل کشا عباس ہیں، نائب صفت رسول کوثر عباس ہیں، اور مرتجی ہم ہیں، ہمارا مدعا عباس ہے، منتجی ہم ہیں، ہمارا مدعا عباس ہے، اور ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے کہ کیا عباس ہے، اور ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے کہ کیا رسول کوثر عباس ہے، اور جانماز حیدرو صفدر سے آتی تھی صدا، جانماز حیدرو صفدر سے آتی تھی صدا، اور زندگی بھر کی دعاؤں کا صلہ عباس، اور زندگی بھر کی دعاؤں کا صلہ عباس، اور نائب صفت رسول کوثر عباس، اور ایک طرف پرنور ایمان اور ایک طرف ام البنین، ایک طرف پرنور ایمان ایک طرف ام البنین، اور دو دلوں کے درمیان ہے سلسلہ عباس، اور دو دلوں کے درمیان ہے سلسلہ عباس ہے، نائب صفت رسول کوثر عباس ہے، اور داور محشر نے پوچھا کون ہے ضامن تیرا، داور محشر نے پوچھا کون ہے ضامن تیرا، یا علی کہہ کر کہا اور کہہ دیا عباس، یا علی کہہ کر کہا اور کہہ دیا عباس، ہے نائب صفت رسول اللہ کا آواز بلند
فساد ہو عمل میں جدا جدا ہوتے فساد ہو عمل میں جدا جدا ہوتے اور خلل خدائی میں پڑھتا جو دو خدا ہوتے خلل خدائی میں پڑھتا جو دو خدا ہوتے فساد ہو اور کہا یہ شمر نے عباس سے کہ آغازی کہا یہ شمر نے عباس سے کہ غازی ہمارے پاس جو ہوتے تو پیشوا ہوتے ہمارے پاس جو ہوتے تو پیشوا ہوتے فساد ہو عمل میں جدا جدا ہوتے اور کہا یہ شمر سے عباس نے کہ او فرد اور کہا یہ شمر سے عباس نے کہ اوپر اور کہیں غلام بھی آقا سے ہے جدا کہیں غلام بھی آقا سے ہے جدا ہوتے فساد ہو جس کو دیکھو وہ عقیدت سے جھکائے ہے جبھی جس کو دیکھو وہ عقیدت سے جھکائے ہے جبھی چوکٹ ہے یا تیری چوکٹ ہے یا ہر قوم کا کعبہ ہے جن کے سر گئے ان کو مجرا شام میں
کر گئے زندہ جاوید ہیں ظاہر میں گو مر گئے زندہ جاوید ہیں ظاہر میں گو مر گئے زندہ جاوید ہیں بول زینب گو کہ میرے بجھ گئے دونوں چراغ اور پر جہاں میں نام میرا دونوں روشن کر گئے جب سر حسین کا حاکم نے پایا نظر میں جب سر حسین کا اور دیکھا یزید نے سر انور حسین کا دیکھا یزید نے سر انور حسین کا اور بولا کہ کربلا میں لٹا گھر حسین کا بولا کہ کربلا میں لٹا گھر حسین کا اور آخر گلا قلم ہوا کیوں کر حسین کا آخر گلا قلم ہوا کیوں کر حسین کا اور بولا یہ شمر روکے ہر ایک ہزار کو لائے حسین ہاتھوں پہ ایک شیر خوار کو لائے حسین ہاتھوں پہ ایک شیر خوار کو اور سنووں کے رحم کھائے ہر قلب اور یہود اور وہ گلاب سا کے پڑے جس پہ سب درود وہ گلاب سا کے پڑے جس پہ سب درود اور ہونٹوں کا رنگ غنچے روشن سے تھا کبو اور گورے گورے ہاتھوں کی تھی سب رگے نمو اور گورے گورے ہاتھوں کی تھی سب رگے نمو اور گھبرا کے سانس لیتے تھے آنکھیں پھراتے تھے اور یہ خوف تھا انگوٹھے بچھو سے نہ جاتے تھے یہ خوف تھا انگوٹھے بچھو سے نہ جاتے تھے اور آخر بیان بچے کا نام و نسب کیا اس کے لیے حسین نے پانی طلب کیا اور آگے نہ پوچھ حرملہ نے کیا غضب کیا آگے نہ پوچھ حرملہ نے کیا غضب کیا اور تیرے جفا سے قتل اسے بے سبب کیا تیرے جفا سے قتل اسے بے سبب کیا اور گردن پہ تیر لگتے ہی معصوم ڈر گیا اور ہم کا پدر سے ملنے کو بس اور مر گیا ہم کا پدر سے ملنے کو بس اور مر گیا اور زانو پہ ہاتھ مار کے بولا یہ شریف اور بچے کا کیا قصور تھا کیوں مارا اس کو تیر اس نے کہا خوشی کے لیے تیری ہے امین اس نے کہا خوشی کے لیے تیری ہے امین اور حاضر ہے سر بھی پانچوں میں اب تک بھرا ہے شیر حاضر ہے سر بھی پانچوں میں اب تک بھرا ہے شیر اور بولا یزید عذر سماجات کروں گا اور لاب خطا کے سر کی زیارت کروں گا میں لاب خطا کے سر کی زیارت کروں گا میں اور ننھا
کا سر اٹھا کے وہ بولا جو ناگہاں، اور بانوں نے لے کے سر پر بلائے یہ کی فغان، اور حاکم بھی کم سنی پہ تیری ہے یہ مہربان، اور چھپ کے نہ رہیو وقت سفارش ہے واری ماں، چھپ کے نہ رہیو وقت سفارش ہے واری ماں، اور کہہ دو زبان ننھی سی پیارے اگر کھلے، اور حاکم ردا اڑا میری دائی ہے سر کھلے، حاکم ردا اڑا میری دائی ہے سر کھلے، اور کہنا کھول دے پھوپھی اماں کا بھی گلا، اور کہنا کھول دے پھوپھی اماں کا بھی گلا، اور کہنا کہ بے دوا و غذا بھائی ہے میرا، کہنا کہ بے دوا و غذا بھائی ہے میرا، اور کہنا کہ میرے کنبے کو نہ در در پھرا، کہنا کہ میرے کنبے کو نہ در بدر پھرا، اور کہہ کے دے حسین کے کفنانے کی رضا، کہنا کہ دے حسین کے کفنانے کی رضا، اور بولی سکینہ سن کے علماء کے بین کا، اور بھیا دلا دو سر مجھے بابا حسین کا، بھیا دلا دو سر مجھے بابا حسین کا، اور حاکم نے پایا نظر میں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق واصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدین احسانا. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان گرامی قدر، برادران ایمانی اور ہمارے واجب الاحترام بزرگ نوجوان دوست، بالخصوص موالیان حیدر کرار امام حسین کے ماتمدار جو یہاں آپ اس مجلس ایصال ثواب میں شرکت کر رہے ہیں. یقیناً حالات کی بنا پر یہاں پر مجلس ہو رہی ہے، ورنہ اس سے پہلے یہاں آیا ہوں مگر عقد کے سلسلے میں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ خدا کب کہاں آل محمد کا ذکر کروا لے، یہ خدا جانتا ہے. اور اس ذکر کو کسی مقام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ذکر جہاں ہوتا ہے وہ مقام بلند ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں گے جل کر یہ حقیقت ہے کہ اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور میں اکثر عرض کرتا ہوں یہ بات کہ آپ ممبر سے قریب بیٹھا کریں. ممبر سے مراد یہ ہے کہ جہاں ذکر اہل بیت ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں ممبر جو ہوتا ہے اصل میں جو شبیہ ممبر پیغمبر اسلام ہے، اس پہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ علم مبارک بھی نصب ہوتے ہیں. آپ کے یہاں امام بارگاہوں میں مسجدوں میں جو ممبر ہے اس پر علم بھی.
اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں، میں نے آپ کو آگے بلایا ہے تو بہرحال آپ کے خدمت میں روایتی پیش کرتا ہوں کہ ممبر اور علم سے شیعان علی کو، حسین کے عزاداروں کو، دیکھیں میرے بزرگ توجہ کریں، مانوس ہونا چاہیے۔ مانوس جانتے کسے کہتے ہیں؟ انسان جس چیز سے مانوس ہو جاتا ہے اس چیز سے دوری اختیار کرنا اس کے لیے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن غور کیجئے گا، میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ اصال ثواب کی مجلس ہے اور ایک خاتون کی، ایک مومنہ کی، ایک اہل بیت کی چاہنے والے کی، انشاءاللہ میں منزل پر آؤں گا، مگر یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی۔ جس چیز سے انسان مانوس ہوتا ہے، جس سے رغبت ہوتی ہے، جس سے لگاؤ ہوتا ہے، توجہ کریں، جس سے محبت کرتا ہے، تو اس سے اس کی دوری ایک مشکل مرحلہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ اور وہ جس سے رغبت رکھتا ہے نا، مثلا آپ کو رغبت ہے یا علی سے، توجہ کریں، آپ کو رغبت ہے یا حسین سے، آپ کہیں ایسے مقام پہ پہنچ گئے کہ جہاں آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہاں اپنا کوئی ہے کہ نہیں ہے، ہے نا، آپ پریشان ہیں، لیکن کہیں سے ایک آواز آ گئی، اشہد ان امیر المومنین، دیکھیں غور کریں آپ، کہیں سے آپ کے کانوں میں آواز آئی یا حسین کی صدا آ گئی۔ اب یہ بتائیں، پردیس میں رہ کر آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چونکہ آپ کو یا علی کی صدا سے آپ اتنے مانوس ہیں یا حسین کے نام سے اتنے مانوس ہیں کہ اگر ایک آواز آ گئی، توجہ کریں، تو آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ کس نے کہا، کس کی آواز تھی، یہ اپنا تھا، پرایا تھا، نہیں، آپ نے تو حسین کی محبت کی بنا پر دل مطمئن ہوا۔ لیکن توجہ کریں، آپ کا دل مطمئن ہی اس لیے ہوا کہ آپ کو حسین سے محبت ہے، علی سے محبت ہے۔ اب جملہ سنیے، قیامت میں بھی آپ جب اس مقام پہ پہنچیں گے تو آپ کو دو چیزیں نظر آئے گی، ایک نور کا ممبر ہوگا اور ایک اس نور کے ممبر کے پہلو میں داہنی جانب علم ہوگا جسے عربی میں لوا کہتے ہیں، توجہ کریں، اور وہ علم کس کے ہاتھوں میں ہوگا؟ کہ نور کے ممبر پہ صاحب معراج، صاحب ممبر پیغمبر اسلام کی ذات ہوگی۔ پہلو میں علم جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ کون ہوگا؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہی ہوگا جو خیبر میں علم لے کے گیا تھا۔ توجہ کریں، خیبر میں علم لے کے گیا تھا۔ اب جملہ سنیے اور یہی سے پھر میں منزل پر آ جاؤں گا۔ بھئی نور کا ممبر، نور کا علم، اتنے مانوس ہو جائیے، مجلسوں میں آگے اس لیے بٹھاتے ہیں تاکہ آپ نور کے، توجہ کریں، نور کے ممبر اور علم کو جب دیکھیں تو آپ کو ایسا محسوس ہو کہ ایک مجلس سے اٹھے تھے دوسری مجلس میں پہنچ گئے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد یہی ہے نا، بات واضح ہو رہی ہے۔ ایک مجلس سے اٹھے، ہمیں کیا لگے گا؟ قیامت میں اٹھیں گے تو کیا لگے گا؟ حیرت نہ کیجئے، صرف یہی لگے گا کہ ایک مجلس سے اٹھے تھے دوسری مجلس میں پہنچ گئے، ہے نا؟ بھئی وہاں بھی ذکر اہل بیت ہوگا، وہاں بھی تذکرہ اہل بیت ہوگا، وہاں بھی یہی مسئلہ ہے۔ اور جو ہم آپ کو قریب بلاتے ہیں کہ آپ قریب آ جائیں ممبر کے، تاکہ یہ ذکر آپ کے ذہنوں تک پہنچایا جائے، آپ کے کانوں کی سماعتوں تک پہنچایا جائے۔ کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، دلیل ہے، توجہ کریں۔ یہ ذکر ہے، کس کا ذکر ہے؟ یہ اس کا ذکر ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ توجہ کریں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کیجئے، خدا اس جملے کے ذریعے مرحومہ کی مغفرت کرے۔ دیکھیں غور کریں آپ، حاجیہ جو ہے مرحومہ مغفورہ، ان کی خدا مغفرت کریں، ان کے درجات کو بلند کریں۔ توجہ فرمائیں، عجیب جملہ ہے جو آپ کے پیشے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یہ جو ہم آپ کو قریب بلاتے ہیں نا، اس کی ایک وجہ ہے، ایک علت ہے، ایک سبب ہے۔ توجہ فرمائیں، بے وجہ اہل بیت کے ہاں کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ مجلس میں بے وجہ کوئی کام ہو؟ بس یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم تک دھیرے دھیرے پہنچتی ہیں، جیسے جیسے مجلسیں ہوں گی ویسے ویسے
انسان کے آگے بہت سی چیزیں کھلتی چلی جائیں گی. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں, آج دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں, آج دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم بہت تیز بھاگ رہے ہیں, آج دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم بہت ترقی کر چکے ہیں. آپ یقین کریں, اگر ترقی اسی کا نام ہے تو آپ پلٹ کے صرف اتنا غور کریں کہ ترقی آپ نہیں کر رہے ہیں, ترقی آپ کی سواریاں کر رہی ہیں, ترقی آپ کی رہائش کر رہی ہے, ترقی آپ کے چلنے پھرنے کی جگہ کر رہی ہے. بھئی وہ کیسے؟ آپ اور ہم تو وہی انسان ہیں جو آدم کی اولاد تھے. کل آدم بھی ہماری طرح تھے, ان کی اولادیں بھی ہماری طرح, ہم بھی آدم کی اولاد ہیں. ویسے ہی ترقی کہاں ہوئی؟ کل گھوڑا تھا, کل خچر تھا, اونٹ ہوا, پھر اس کے بعد گھوڑا ہوا, پھر سائیکل بنی, پھر موٹر سائیکل آئی, پھر کار بنی, پھر ٹرین بنی, پھر پلین بنی, پھر آج جو ہے ترقی کر کے آپ اسپیس میں جا رہے ہیں. یہ بتائیے انسان تو وہی کھڑا ہے. نہیں توجہ کریں, انسان وہی کھڑا ہے. ترقی کس چیز کو ہوئی؟ آپ کا گھر عالیشان بن گیا. کل آپ پھوس کے گھر میں رہتے تھے, کل آپ جھوپڑے میں رہتے تھے, آج آپ محل میں رہ رہے ہیں. کل پنکھا نہیں تھا, آج آپ کے اس حال میں اے سی لگی ہوئی ہے. غور کیجئے گا, کل فرش پر نہیں تھا, چادر بچھتی تھی, آج ہم جو ہے وہ اس پر ماربل پر بیٹھے ہوئے. تو ترقی کہاں ہوئی؟ ہماری رہائشوں میں ترقی ہو گئی, ہم وہی ہیں. نہیں جملہ سنیے گا, غور کیجئے گا, ترقی کہاں ہوئی؟ سواری آگے بڑھتی چلی گئی, تیز رفتار ہو گئی, ہم وہی رہے. پھر ترقی انسان کہاں گیا؟ انسان نے ترقی نہیں کی. ترقی انسان تو یہ ہے, معصوم فرماتے ہیں کہ اپنی کمیوں کو دور کر لے, اپنے اندر خوبیاں پیدا کر لے. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے. آپ غور کریں, دیکھیں توجہ کریں. ہماری ترقی اس میں نہیں ہے کہ ہم پلین سے چلنے لگے, ہماری ترقی اس میں نہیں ہے کہ ہم فائٹر پلین سے بہت تیز بھاگنے لگے, ہماری ترقی اس میں نہیں ہے کہ ہم بہت رفتار پکڑ چکے ہیں. نہیں, ہماری ترقی یہ ہے کہ ہم اپنی کمیوں کو دور کریں اور خوبیوں کو توجہ کریں, پیدا کریں. ہے نا؟ دیکھیں رفتار کو اللہ نے دو چیزوں کو قدرت نے, توجہ کریں آپ, دو چیزوں کو قدرت نے ایسا رکھا ہے کہ دنیا کتنی بھی ترقی کر لے, دو چیزوں سے آگے نہیں بڑھ سکتی. اگر میں ثابت کر سکا تو انشاءاللہ اس مجلس کا یہ ثواب مرحومہ کو عطا کرے خدا. ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد. اور کریں آپ, اس سال ثواب کی مجلس ہے, مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں تک کچھ باتیں پہنچاؤں. اور کچھ چونکہ ایک دن ہی باقی ہے, شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے, رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے, اس کے حوالے سے بھی ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو بس بہت تیزی کے ساتھ, تاکہ وقت بھی آپ کا زیادہ نہ لوں اور کچھ باتیں آپ تک پہنچ جائیں. دیکھیں ترقی کسے کہتے ہیں آپ کو بتاؤں. اگر انشاءاللہ آپ کے ذہنوں تک بات پہنچی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمان تو ہے ہی, لیکن ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا, ایمان میں تازگی پیدا ہوتی. توجہ کریں آپ, ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں مجلس میں سنی تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا. ایمان تو ہمارا وہی ہے علی پر, ایمان تو ہمارا وہی ہے پیغمبر پر, ایمان تو ہمارا وہی ہے اہل بیت پر. ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا, ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے. وہ کیسے؟ بھئی آپ گھر سے نکلے, بازار گئے, آفس گئے, پلٹ کے آئے, راستے میں گرد و غبار آپ کے چہرے پر آ گیا, ہے نا؟ چہرہ آپ کا وہی ہے کہ نہیں؟ چہرے میں کوئی تبدیلی ہے؟ نہیں ہے. آپ نے کیا کیا؟ واش روم میں گئے, آپ نے چہرے کو صاف کر لیا. یہ بتائیے چہرہ تبدیل ہوا یا گرد و غبار دور ہوا؟ گرد و غبار دور ہوا نا, چہرہ صاف ہو گیا. ایسے ہی ایک درخت آپ نے لگایا, اس کو آپ نے ایک ہفتہ پانی نہیں دیا, وہ سوکھنے لگا, مرجھانے لگا. درخت وہی ہے, آپ نے دوبارہ پانی ڈال دیا دیکھ کے, تو ہوا کیا؟ تازگی پیدا ہوئی, درخت بدلا نہیں. یہ کیا سن رہے ہیں آپ؟ درخت میں تبدیلی نہیں ہوئی, تازگی پیدا ہو گئی. اہل بیت کا ذکر جتنا ہم سنیں گے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا, ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے. اور فرمائیں ایمان تو الحمدللہ وہی ہے ہمارا. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں آج ہمارا ایمان تھوڑا تھا کل زیادہ ہے, یہ غلط ہے. ایمان ہمارا وہی ہے علی پر. ایسا نہیں ہے کہ کل ہمارا ایمان مولا کائنات پر پورا قرآن پڑھ کے کچھ اور ہو جائے گا.
کل ہمارا ایمان کچھ اور ہو جائے گا. علامہ امینی نے, توجہ کریں, میرے بچے بیٹھے ہیں کہ نرس کرو, ایران کے ایک بہت بزرگ عالم دین علامہ امینی نے 22 جلدوں میں الغدیر لکھی. توجہ کریں, الغدیر لکھی 22 جلدوں میں. ان سے کسی نے کہا بڑی مشکلیں, بڑی مشقتیں, حتیٰ کہ ہندوستان کی زمین پر بھی آئے وہ, اور لکھنؤ میں بھی انہوں نے, ان کا یہ جملہ ہے اس الغدیر کے مقدمے میں, حاشیے میں, میرے بزرگ توجہ کریں. انہوں نے لکھا کہ مجھے لکھنؤ میں مہینوں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ سورج کب نکلا اور کب ڈوبا. پوچھا گیا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں صبح کی نماز کے بعد جو لائبریری میں بیٹھتا تھا, ناصریہ لائبریری جو لکھنؤ کی بہت بڑی ہے, سید الافطار وغیرہ اگر ہوئی صاحب وغیرہ کی, توجہ کریں, آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں, کہ میں صبح کی جب نماز کے بعد بیٹھتا تھا تو مجھے پتہ ہی چلتا, کیونکہ وہ مطالعہ کرتے تھے, اور امامت کے اوپر انہوں نے الغدیر لکھی. غدیر یعنی امامت کے لیے, امامت کے فضائل, جو کتاب میں ملا اہل سنت کی, کسی کی, دنیا کی ہر کتاب میں. وہ مصر گئے, الازہر گئے, UK گئے, کہاں کہاں گئے, جہاں جہاں انہیں پتہ چلا کہ یہاں اہل بیت کا ذکر کی کتابیں موجود ہیں لائبریریوں میں بڑی بڑی, وہ گئے. اب سوچئے کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے. کہیں زبان کا مسئلہ, کہیں کھانے کا مسئلہ, کہیں پینے کا مسئلہ. ہم اور آپ کیا کرتے, ہمیں تو سب کچھ مجلس سے مل جاتا ہے. توجہ کر لیں آپ, لیکن مجلسوں کو خدا را, مجلسوں کو مجلسوں کی طرح سن لیا کریں, اور صرف سنا نہ کریں, عمل بھی کیا کریں. اب دیکھیے خدا کی قسم, ان کی بات سنیے, ایمان میں کیا ہوتا ہے, تازگی پیدا ہوتی ہے, اضافہ نہیں ہوتا ایمان میں. اب غور سے سنیے گا, وہ کہتے ہیں کہ میں نہ معلوم کہاں کہاں کا سفر کیا, 22 جلدوں میں الغدیر لکھی. ان سے کسی نے پوچھا کہ آقا یہ بتائیں, اگر آپ الغدیر نہ لکھتے تو کیا نعوذ باللہ امامت میں کوئی کمی ہو جاتی؟ تھوڑی سی توجہ فرما لیں, امامت میں کوئی کمی ہو جاتی, یا آپ نے لکھ کے علی کے مقام اور امامت میں کوئی اضافہ کر دیا؟ بتائیے ہمارا آپ کا جواب کیا ہوتا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں ہاں ہم نے بڑی محنت کی ہے, نہ معلوم کتنی مشقتیں کی, نہ معلوم کون کون مصیبتوں سے گزرا ہوں, کیسے کیسے یہ جمع کیا میں نے امامت میں 22 جلدیں. اتنی ساری کتاب لکھنا ہی ایک کمال ہے, اس لیے کہ 22 جلدوں کو لکھنے کا مطلب کہ انسان کئی سو کتابوں کا مطالعہ اس نے کیا ہوگا. اور فرمانے یہ بتائیے کمال نہیں ہے, مگر اللہ رے جو علی پر ایمان رکھتے ہیں ان کا جملہ سنیے. انہوں نے کہا میں نے اس لیے نہیں لکھا, توجہ کریں, میں نے اس لیے نہیں لکھا الغدیر کہ الغدیر سے میرے مولا کا مقام بڑھ گیا, کہ میرے مولا کا مقام تو دنیا ایک انسان بھی نہ مانے علی کو, تب بھی علی علی ہے, اور ساری دنیا مل کے علی کا کلمہ پڑھے تب بھی علی علی ہے. پھر علی کے مقام میں نہ اضافہ ہوا, نہ علی کے مقام میں کمی ہوئی, تو پھر لکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ بتائیے, لکھنے کا فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا نا. آپ کا بھی سر ہل رہا ہے کہ نہیں ہوا؟ ذہن میں بھی یہی بات آ رہی, نہیں ہوا؟ میرے بچے سنے توجہ سے, بھائی الغدیر لکھنے کا فائدہ ہی نہیں ہوا. جب ساری دنیا علی کو نہ مانے تب بھی علی علی ہے, ساری دنیا علی کا کلمہ پڑھے تب بھی علی ہے, پھر لکھنے کا فائدہ. اب سنیے, دیکھیں علماء, بزرگ, اکابر, ان کا مطالعہ, ان کا علم ہمیں کہاں لے جاتا ہے. انہوں نے جواب دیا, ہم نے اس لیے لکھا کہ ہم نے ایک حدیث پیغمبر پڑھی. توجہ فرما لیں, خدا کی قسم ان کے بچوں کو خدا صبر دے اس جملے کے ذریعے, اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ اگر اس بات کو میں پہنچا سکا. وہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے لکھی کہ ہم نے ایک حدیث پڑھی, ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ. سنا ہوگا بہت سے لوگوں نے اس حدیث کو. پیغمبر کی یہ وہ حدیث ہے جو علماء اہل سنت اور اہل تشیع سب مانتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا کہ ماتا ولم یعرف, یعنی وہ شخص جو مر جائے اور اپنے امام کو نہ پہچانے. توجہ کیجئے گا, ماتا ولم یعرف کہا ہے, نبی نے یہ کب کہا کہ وہ شخص جو مر جائے اپنے امام کو نہ بنائے. نہیں پہنچا میرا جملہ. نبی نے یہ نہیں کہا کہ وہ شخص جو مر جائے اپنے امام کو نہ بنائے, نہیں کہا ولم یعرف,
وہ شخص جو مر جائے اور اپنے امام کو نہ پہچانے، ماتا میتتن جاہلیہ، یعنی وہ جہالت کی موت مرا۔ کیا مطلب ان پر؟ نہیں، کفر کی موت، شرک کی موت مرا۔ انہوں نے کہا میں نے اس حدیث کو پڑھا، اس لیے الغدیر 22 جلدوں میں لکھی کہ اس سے علی کا مقام نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا۔ توجہ کریں، نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا، بلکہ اس لیے ہم نے الغدیر لکھی کہ تاکہ انسانوں کو کفر و شرک کی موت سے بچا سکوں۔ جو علی کو پہچان کے مرے گا وہ مومن مرے گا، جو علی کو نہیں پہچانے گا وہ یا کافر مرے گا یا مشرک مرے گا۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصد یہ ہے کہ جو علی کو پہچان لے، جو امام کو پہچان لے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو شخص مر جائے اور اپنے امام کو نہ پہچانے، وہ کون ہے؟ وہ کفر کی موت ہے، وہ شرک کی موت مرا۔ بچوں بنوا رہے؟ اب دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کرو، ایک صلوات پڑھنے جل کر محمد لیکن توجہ کیجئے گا، وہ باتیں جو آپ سنتے رہتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بس باتیں وہی ہیں، صرف آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرنا ہے۔ یعنی علی کے ذکر کو، علی کی معرفت کو، علی کے مقام کو، علی کو اگر سمجھ جائے تو کس سے بچے گا؟ کفر سے، شرک کی موت سے بچے گا، کفر کی موت سے بچے گا۔ چونکہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی اس آیت کے ذیل میں ایک علماء اہل سنت کے بہت بڑے مفسر نے حدیث بیان کی ہے۔ وہ مفسر کون ہے؟ وہ ہے امام فخر الدین رازی، جنہوں نے تفسیر لکھی الکبیر۔ انہوں نے الکبیر کی تفسیر جو لکھی ہے، امام فخر الدین رازی بہت بڑے جید عالم ہیں، امام ان کے آگے لکھا جاتا ہے، اور امام اہل سنت میں ایسے ویسے کو نہیں لکھتے، ہے نا؟ توجہ کیجئے گا، آپ کے ہاں جو مسئلہ ہے وہ الگ رہے۔ ہمارے ہاں امام کسے کہتے ہیں؟ جو معصوم ہو۔ ہم غیر معصوم کو امام نہیں مانتے، لیکن علماء اسلام غیر معصوم کو امام مانتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ بھائی آپ معصوم کیوں نہیں مانتے؟ کہا اس لیے کہ معصوم انسان بنا نہیں سکتا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ معصوم تو خدا بنائے گا نا، اور جسے خدا بنا کے بھیجے گا وہ صاحب اعجاز کہلائے گا۔ نہیں پہنچ رہی میری بات شاید۔ جو اللہ جسے معصوم بنا کے بھیجے گا وہ کیا ہوگا؟ صاحب اعجاز ہوگا۔ تو اگر مسلمان امام کو اللہ کی جانب سے بنا ہوا امام مان لے تو پھر ایسے ویسے کی امامت کا قائل نہیں ہوگا ہماری طرح۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کو امام مانے گا تو ضرورت ہے کہ ہم نے اگر کسی کو امام مانا تو وہ پلٹ کے کہے گا اگر یہ اللہ کی طرف سے امام ہے تو معجزہ دکھائے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی جو اللہ کی طرف سے ہوگا وہ صاحب اعجاز ہوگا، صاحب معجزہ ہوگا، صاحب کمال ہوگا۔ ہمارے علاوہ دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو امام کو، رہبر کو، خلیفہ کو، نبی کو، رسول کو، توجہ کیجئے گا، صاحب اعجاز مانتا ہے۔ ہم مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے تم بعد میں معجزہ مانگو گے۔ علی نے آتے ہی منبر کوفہ پہ کہہ دیا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، ارے جو چاہو مجھ سے پوچھو اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں۔ تو جب میرے مولا نے کہہ دیا کہ معجزہ میں دکھاؤں گا، میں تمہیں بتاؤں گا، زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کی باتیں۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد اور تفسیر کبیر میں انہوں نے لکھا، چونکہ کفر و شرک کی بات کی، یہ سارے ثواب کی مجلس ہے، غور کیجئے گا۔ انہوں نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، یہ حدیث تو آپ کے ذہنوں میں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تقریباً 10 حدیثیں اسی تسلسل کے ساتھ بیان کی ہیں رسول خدا سے، رسول اعظم سے، علامہ فخر الدین رازی۔ وہ کہتے ہیں پیغمبر نے کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، ماتا مغفورہ، ماتا طیبہ، ماتا شافعہ، یعنی یہ سارے جملے اس کے اندر ایڈ۔
من ماتا علی حب آل محمد ماتا مستکمل الایمان. پیغمبر نے فرمایا کہ وہ شخص جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ کامل الایمان ہے. ٹھیک ہے، جو توبہ شدہ ہے، بخشا ہوا ہے، مغفرت شدہ ہے، وہ تو مرے گا نہیں، باغوں کے اس کو بشارت دی جائے گی. بشرہ ملک الموت الی الجنہ. دیکھیں غور کیجئے گا، اسی لیے ابھی تک میں نے مرحومہ کے لیے یہ نہیں کہا کہ خدا ان کے گناہوں کو معاف کرے. نہیں پہنچی شاید میری بات. میں نے مرحومہ کے لیے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ خدا ان کے گناہوں کو معاف کرے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث پر یقین ہے کہ من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورہ، ماتا طائبہ، ماتا شافیہ. توجہ کیجئے گا بھائی، پیغمبر فرمانے کامل الایمان، توبہ شدہ، مغفرت شدہ، بخشا ہوا، شہید، زندہ، اور اس کے بعد بشرہ الملک الموت الی الجنہ، بشرہ منکر نکیر فی القبر الی الجنہ. منکر نکیر اسے قبر میں بشارت دیں گے، ملک الموت موت سے پہلے جنت کی بشارت دیں گے. اب سمجھ میں آیا کہ ہم اپنے مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرتے، درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں کہ خدا جو اس کا محبت اہل بیت کی بنا پہ درجہ اگر کہیں کم رہ گیا ہو تو اس میں اضافہ کرنا، اس لیے کہ محبت اہل بیت کی بنا پہ تو وہ مرے گا نہیں، اس سے پہلے بخشا بھی جائے گا، شفاعت شدہ بھی ہوگا، زندہ بھی ہوگا، کامل الایمان بھی ہوگا، اور یہی نہیں بلکہ اسے جنت کی بشارت بھی دی جائے گی. صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے. اور فرمائے ایک عظیم خاتون جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ پھلوں کو دیکھ کر، ثمر کو دیکھ کر جو کیجئے گا، درخت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ درخت کتنا مضبوط اور کتنا عمدہ ہے. الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والے بچے، یہ ماں کا اثر ہوتا ہے، ماں کی تربیت ہوتی ہے. اور اسی لیے خدا نے ماں باپ کے مقام کو بہت بلند کیا. میں اس منزل پر بھی تھوڑی سی گفتگو کروں کہ ماں ایک عظیم شخصیت ہے. آپ کو پتہ ہے ماں 3 مرحلوں سے ایسے گزرتی ہے کہ جس کا احساس باپ تک کو نہیں ہوتا. باپ کو نہیں ہوتا مگر ماں کو ہوتا ہے. ماں باپ کی عزت کیا کرے، ماں باپ کا احترام کیا کرے. مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اگر آپ میں سے کوئی کسی کی سمجھ میں آئے تو میرا نمبر لے لیجئے گا، مجھے کال کیجئے گا کہ وہ نوجوان، وہ بچے کہ جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی، دیکھیں میرے بزرگ توجہ، جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جو نعمت اولاد سے ابھی قریب نہیں ہے، خدا ہر ایک کو نعمت اولاد عطا کرے. توجہ کیجئے مرحومہ مقبورہ شاہدہ بیگم کے خدا درجات کو بلند کرے. توجہ فرمائیں. وہ لوگ کہ جو ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی بچے نہیں ہیں، اگر وہ بچے جو ابھی نوجوان ہیں، اگر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کہیں کبھی کسی وقت اللہ نہ کرے کوئی موقع ایسا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے، نافرمانی کرے، توجہ سے سنیے گا. انشاءاللہ اگر پسند آئے تو دعا دیجیے مرحومہ کی کہ خدا ان کے درجات کو بلند کرے، اہل بیت کے چاہنے والوں میں ان کا شمار کرے. مگر اس بات کو سنیں میرے نوجوان، سنیں، تمام لوگ سنیں. جن کی والدہ زندہ ہیں انہیں اللہ سلامت رکھے، جن کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، والد اس دنیا سے رخصت ہو، خدا ان کی مغفرت کرے. بالخصوص مرحومہ کے شوہر محمد سبطین. واقعی میں تو ایک عرصے سے آپ جانتے ہیں رحمت آباد میں مجھے تقریباً 17-18 سال ہو گئے، اور یہ حقیقت ہے، میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ ان کی اہلیہ کی مجلس ہے، بلکہ اس لیے پڑھ رہا ہوں، اور یہ قرآن کا جملہ بھی ہے کہ صدق بالحسنى، تم کسی کے اچھے کام کو ضرور بیان کیا کرو، یہ قرآن نے کہا ہے. میں نے دیکھا تھا کہ کبھی بھی آپ کے علاقے کا کوئی بھی مومن اگر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو آپ یقین کریں، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے قبرستان وہ شخص پہنچتے تھے، مجھ سے بات کرتے تھے، جگہ نہیں ہوتی تھی تو کوئی نہ کوئی انتظام کے لیے کہتے تھے،
اور میں کرتا بھی تھا. آپ لوگوں کو, بہت سے لوگوں کو پتا ہے, بھائی لوگ بیٹھے ہمارے, جانتے ہیں آپ, واقعی جب تک میرے ہاتھ میں تھا جگہ کا مسئلہ, جب تک میں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا الحمدللہ. اور یہ ایک وہاں کا رحمت آباد کا مسئلہ تھا. تھوڑی سی بات آ گئی ہے تو آپ سن لیں. اگر یہ ہے کہ میں بہت تیزی کے ساتھ پھر منزل پر آ جاؤں, یہ سب باتیں جب ہوتی ہیں تو ہم سوچتے ہیں تبلیغات ہو رہی ہیں. یہ تبلیغ نہیں ہے, یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی اگر نصیحت حاصل کر لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں تو اسے تو اجر ملے گا ہی ملے گا, مرحومہ کو بھی اجر ملے گا, مجھے بھی ثواب ملے گا. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے. اور کوئی بھی کسی کا انتقال ہوتا تھا میں ان کو سب سے پہلے دیکھتا تھا. وہ آ جاتے تھے اور اس کے بعد انتظامات, بات کیے میت دیر میں آئے گی, لوگ دیر میں آئیں گے, وہ یہاں پر سارا انتظام رحمت آباد میں وہ کر دیتے. یہ حقیقت ہے. ایک مومن, ایک اہل بیت کے چاہنے والا وہی ہے کہ جو دوسروں کے لیے اپنی زندگیوں کو آگے بڑھائے. ورنہ یہ بتائیے حیوان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو کھاتا پیتا سوتا جاگتا ہے, وہاں بھی خواہشات ہے, وہاں بھی اولاد کی محبت ہے. وہ بھی صبح اٹھ کے جو ہے ایک چھوٹا سا پرندہ ہے, وہ بھی جاتا ہے کچھ چمنستان سے, کچھ صحرا سے, کچھ باغات سے دانے اٹھاتا اپنے بچے کو لاتا ہے. آپ بھی یہی کرتے ہیں, ہم بھی یہ کرتے ہیں. سوتے ہم بھی ہیں, جاگتے ہم بھی ہیں, کھاتے ہم بھی ہیں, پیتے ہم بھی ہیں. خواہشات ہمارے پاس بھی ہے, خواہشات اس کے پاس بھی ہے. یہ بتائیے اس میں اور ہم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اس میں اور ہم میں فرق یہی ہوتا ہے کہ اسے نہیں پتا کہ کس کی مدد کب کرنا ہے, ہمیں یہ پتا ہے کہ کس کی مدد کب کرنا ہے. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد. اور اسے نہیں پتا کہ کون مصیبت زدہ ہے, کون پریشان ہے, ہماری زندگی کس کے لیے خلق ہوئی ہے اسے نہیں پتا. وہ زندہ ہوا اللہ کے حکم سے, مر جائے گا اللہ کے حکم سے. مگر ہمیں اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے. اللہ نے تو یہاں تک آزادی دے دی ہے کہ لا اکراہ فی الدین, تمہارے لیے دین میں بھی جبر نہیں ہے. اگر تمہاری مرضی آئے تو خدا کو مانو, اگر تمہاری مرضی نہ آئے تو خدا کو نہ مانو. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے. دیکھیں غور کریں, ورنہ خدا چاہتا تو بچے کو پیدا کر کے کہتا سجدہ کرو. 15 سال کی مہلت دی ہے کہ نہیں؟ 9 سال کی مہلت لڑکیوں کو دی ہے کہ نہیں؟ یہ مہلت کس چیز کی ہے؟ ہم سے یہ نہیں کہا پیدا ہو جاؤ سجدہ کرو, کھانا کھانے لگو تو سجدہ کرو. کہنے 9 سال تک, 15 سال تک. پروردگار کو کیوں کہ اس لیے کہ مجھے اگر جبرن تم سے کلمہ پڑھوانا ہوتا, شاید میرا جملہ کہاں جا رہا ہے, اگر جبرن تم سے کلمہ پڑھوانا ہوتا تو میں ایک فرشتے کو بھیج دیتا اصلی شکل میں, تم دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے. لیکن میں خدا وہ نہیں ہوں کہ جو زبردستی کلمہ پڑھواؤں. وہ فرعون ہوگا, وہ نمرود ہوگا, وہ شداد ہوگا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تم اس سن تک پہنچ جاؤ کہ تمہارا ذہن, تمہاری فکر, تمہاری بالغگی پختہ ہو جائے, کائنات پر تم نگاہ کر لو. اب اگر تمہاری سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے تو اب میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے. اب تمہاری سمجھ میں آ گیا ہے کہ نہیں, کوئی پیدا کرنے والا ہے, کوئی بنانے والا ہے, کسی نے ہمیں بنایا ہے, کسی نے کائنات کو بنایا ہے, کوئی چاند و سورج کا خلق کرنے والا ہے, کوئی زمین اور آسمان کو چلانے والا ہے. تب جا کے میرے آگے سجدہ کرو. آپ غور کر رہے ہیں, یہ اللہ کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے, یہ اللہ کی شان نہیں ہے تو کیا ہے. پروردگار کرم پیدا کر رہا ہے. توجہ کیجئے گا, وہ بات جو درمیان میں رہ گئی تھی ماں باپ کے حوالے سے, وہ آپ تک پہنچ جائے. جن بچوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, جو بچے ابھی نعمت اولاد سے مالا مال نہیں, اگر وہ نافرمانی کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ جو خود صاحب اولاد ہیں, صبح سے شام تک اپنی اولاد کے لیے بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں. بچے نے اگر رات کے 12 بجے کہہ دیا کہ ڈیڈی, پاپا, ابا, بابا آئس کریم کھانا ہے, تو اب یہ نہیں دیکھیں گے لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے. آپ بتائیں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ مجھے انصاف سے بتائیے گا. اگر بیٹا ضد کر لے 1-2 بار تو آپ کہیں گے نہیں بیٹا رات ہے, لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, ناکے بندی ہے, میں کہاں سے لاؤں, دکانیں نہیں کھلی ہیں.
لیکن اگر بیٹا ضد کر لے تو کیا کہیں گے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے بیٹا. اگر پوچھ لیا گھر میں لوگوں نے کہ کہاں جا رہے ہیں، ارے بیٹا ہے، اب اس کی ضد تو پوری کرنی ہے، بچہ ہے نا. اور کیجیے گا اولاد کی محبت جن کے دلوں میں ہے وہ اپنے ماں باپ سے دور کیسے ہیں؟ میری آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جن کے ہاں اولاد ہے اور وہ اپنی اولاد کے لیے نہ معلوم کیا کیا کر رہے ہیں اور پھر ماں باپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں، 100 روپے کما کے آپ لائیے، 75 پیسہ آپ اپنی زوجہ کو دے دیجئے، اپنی اولاد کو دے دیجئے. آپ یقین کریں پوری زندگی 75 روپے آپ کا لیں گے، مگر آخر میں نتیجہ کیا نکلے گا جانتے ہیں؟ حقیقت پڑھ رہا ہوں. کیا کیا آپ نے؟ نہیں غور کر رہے ہیں. لیکن مجلسوں کا فائدہ یہی ہے، کیا کیا آپ نے؟ بچے کہیں گے کیا کیا آپ نے؟ لیکن اگر آپ 25 پیسے نہیں، 75 آپ نے دیا نا، 10 پیسے آپ اپنے لیے رکھ لیجئے، بلکہ جملہ آگے بڑھاؤں، 15 پیسے آپ اپنے لیے سیو کیجئے، 75 بیوی اور بچوں کو دیجئے، 10 پیسہ ماں اور باپ کو دیجئے. یہ ماں باپ کو 10 پیسہ بھی آپ کا بچا کے آپ کے لیے رکھیں گے. جب مرنے لگیں گے تو کہیں گے بیٹا جو تم نے زندگی بھر دیا اس میں سے میں 1-1 روپے بچا کے تمہارے لیے رکھتی رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ ہیں اور اولاد و زوجہ اولاد و زوجہ ہیں. صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے. یہ فرق ہے. 10 پیسے میں بھی وہ خوش ہو کے آپ کو دعائیں دیں. وہ کب کہتے ہیں کہ مجھے 100 روپے دے دو، جو کما کے لاؤ میرے ہاتھ میں دو؟ نہیں، کھلائیے. آپ کی بیوی ہے، بچے، ان کا فرض ہے، فرض ہے. آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کریں آپ. ماں بڑی عظیم ہوتی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ ماں نے کس طریقے سے ہمیں پالا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ماں پہلی منزل وہ ہے کہ جب 9 مہینے تمہیں اپنے شکم میں رکھتی، گرمی سردی توجہ کرے، دھوپ چھاؤں پیاس ہر چیز سے تمہیں بچا کے رکھتی. اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ چیز تمہارے لیے مضر نہیں ہے بلکہ تمہارے بچے کے لیے مضر ہے، کون ماں ہے جو کھا لے گی؟ کوئی ماں ہے جسے پتا ہو کہ یہ شیرنی جو ہے یہ ہمارے بچے کے لیے مضر ہے، میرے لیے نہیں، میری صحت پر اس کا کچھ اثر نہیں پڑے گا، مگر جو شکم میں بچہ پرورش پا رہا ہے، میرے پروان چڑھ رہا، ماں دیکھے ماں کیا ہوتی ہے، اس کے لیے مضر ہے. خدا کی قسم کتنی بڑی بھی نعمت ہو، ماں اپنے بچے کی حفاظت کے لیے ہاتھ نہیں لگائے گی. اور پیغمبر فرماتے 9 مہینے جو اپنے شکم میں پائے رکھے ہوئے ہیں اس کا احساس باپ کو نہیں ہو سکتا. اسی لیے 3 مرتبہ ماں کی تعظیم کا حکم ہے، 4تھی مرتبہ باپ کی تعظیم کا حکم ہے. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد. پہلی منزل ہے ماں کا شکم جب بچہ پروان چڑھتا ہے، اس لیے باپ کو احساس نہیں ہے. اس لیے پیغمبر نے کہا ماں باپ اگر دونوں ہیں تو پہلے ماں کا احترام ہے. دوسری منزل وقت ولادت. خدا کی. اب چونکہ میں سمجھا نہیں سکتا مگر رسول خدا کے جملہ ہے اس کے ذریعے سے آپ کو سمجھنا پڑے. صاحب فہم ہے الحمدللہ. پیغمبر فرماتے ہیں کہ دوسری منزل ہے وقت ولادت. جو تکلیف وقت ولادت ایک عورت ایک خاتون کو توجہ کرے، ایک مستور کو، ایک مومنہ کو وقت ولادت جو بچے کی پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس کا احساس باپ کبھی نہیں کر سکتا. پوچھا گیا رسول اللہ وہ تکلیف کیا ہے؟ پیغمبر نے 2 جملے ارشاد فرمائے کہ اگر مر جائے وقت ولادت کوئی عورت، بچے کی ولادت ہو کے وقت اگر ماں مر جائے تو اسے شہید کا درجہ ملے گا، اور اگر بچ جائے تو غازی کا درجہ ملے گا. اب سمجھ میں آیا کہ تکلیف کتنی ہے؟ بچ جائے تو غازی کہلائے گی. غازی کیا مطلب؟ جو گیا میدان جنگ میں لڑا پیغمبر کے حکم سے اور اس کے بعد وہاں سے بچ کے، توجہ کریں، لڑنے کے بعد بچ کے آیا، وہ غازی کہلاتا تھا، وہ غازی ہوتا تھا. اور جو مر جاتا تھا اسے شہید کا درجہ دیا جاتا تھا. اسلام میں شہادت سے بڑا غازی کا درجہ ہے. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد. اس لیے کہ یہ اتنا جمع ہوا تھا میدان میں، اتنا کھڑا تھا میدان میں کہ اس کو کوئی زیر نہیں کر سکا.
یہ غازی تھا. توجہ کریں، شہادت ایک عظیم مرتبہ ہے مگر غازی کا مرتبہ بہت بلند ہے. اب جملہ سنیے گا، پیغمبر فرماتے ہیں مر جائے عورت تو شہید، بچ جائے تو غازی. اب سوچئے کہ تکلیف کتنی بڑی تکلیف ہوگی کہ اس کا احساس باپ کو نہیں ہے. اس لیے دوسری مرتبہ کہا کہ اگر ماں باپ ہیں تو 2 مرتبہ ماں کا احترام کریں پھر باپ کا. تیسری منزل کا جب بچے کی پرورش ہوتی ہے، جب بچہ پہلو میں ماں کے سوتا ہے. آپ کو پتا ہے، آپ تو جانتے ہوں گے جو صاحب اولاد ہے، جب تک بچہ سو نہ جائے ماں نہیں سوتی. ادھر آنکھ لگی، ادھر بچے نے پھر کروٹ لی اور پھر مان لیجئے اس کا لباس تر ہو گیا، پھر ماں اٹھ گئی. احساس ہوا کہ کچھ میرے بدن سے تری لگی، وہ اٹھی، اس نے پھر پاک کیا، صاف کیا، اور اس کے بعد پھر بچہ جب تک نہ سوئے پھر وہ نہیں سوتی. ادھر پھر سوئی، ادھر بچے نے پھر بھوک کی وجہ سے یا درد کی وجہ سے گریا کیا، پھر ماں اٹھ گئی. رات میں کم سے کم اگر ماں اپنی نیند کو خراب کرتی ہے تو کم سے کم بھی 5 مرتبہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس سے زیادہ ہوگا. اب جملہ سنیے گا، پیغمبر فرما رہے ہیں یہ جو بچہ 5 مرتبہ اپنی ماں کو رات میں اٹھاتا ہے، اگر یہ 1 ہفتہ، صرف 1 ہفتہ باپ اس کے پہلو میں سوئے اور اس طرح سے اٹھے تو کام پہ جانا چھوڑ دے گا، بدن میں نکاہت محسوس کرے گا، کمزوری محسوس کرے گا، آفس میں فون کر کے بولے گا اپنے مینیجر کو، اپنے جو بھی اس کے نیچے ماتحت کام کر رہا ہے، بھائی میں تو گھر رہوں گا تم سنبھال لینا. کہا کیا ہوا؟ کہا 1 ہفتے سے بچہ میرے ساتھ تھا، ماں چلی گئی تھی میکے، کوئی پریشانی تھی، بچے نے مجھے سونے نہیں دیا، رات کو میں اٹھتا رہا. مجھے ایک جملہ انصاف سے بتائیے گا، اس حال ثواب کی مجلس ہے، خدا مرحومہ کے درجت کو بلند کرے، خدا ان کے بچوں کو صبر دے، خدا آپ پہ رحمت نازل کرے. مجھے انصاف سے بتائیے کہ بچہ رات کو اگر 5 مرتبہ بھی ماں کو اٹھاتا ہے، آپ کے گھر کا کوئی کام ایسا رہتا ہے کہ جو اس لیے نہ ہو کہ آج بچے نے ماں کو 5 مرتبہ اٹھایا. گھر میں صبح بچے کے اسکول کا بھی انتظام ہے، شوہر کے ناشتے کا بھی انتظام ہے، دن میں لباس بھی دھونا ہے. پتہ یہ چلا کہ ماں اتنی عظیم ہوتی ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اپنی گھر کی گرہستی بھی بہتر طریقے سے چلاتی ہے. صلوات پڑھ دے مل جل کر محمد و آل محمد. یہ باپ نہیں کر سکتا، یہ کوئی باپ نہیں کر سکتا، یہ صرف اور صرف ماں کرتی ہے، خاتون کرتی ہے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر ایک کوزہ ہو، ایک برتن ہو، ایک ظرف ہو اور تمہارے ماں باپ دونوں تم سے کسی چیز کا مطالبہ کرے پانی کا تو پہلے ماں کو دو. کہا یا رسول اللہ پہلے ماں کو دیں؟ کہا ہاں پہلے ماں کو دو. کہا یا رسول اللہ واقعی پہلے ماں کو دے؟ کہا ہاں پہلے ماں کو دو. چوتھی منزل پر پیغمبر نے کہا کہ باپ کو دو، اس لیے کہ باپ کا مقام بھی کم نہیں ہے. اگر باپ محنت اور مزدوری کر کے نہ لائے تو ماں اپنے بچے کی پرورش نہیں کر سکتی. لیکن چونکہ یہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں کہ جس کا احساس صرف ماں کرتی ہے، باپ نہیں کر سکتا. صلوات پڑھے مل جل کر محمد. اور ماں بڑی عظیم ہوتی ہے، خدا کی قسم. ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. اور ماں ہوتی ہے. ہم جیسے لوگوں کی ماں جب اتنی عظیم ہے تو سوچئے وہ ماں کہ جو حسنین کی ماں ہو وہ کتنی عظیم ہے. جب ہم جیسی ماں کے لیے حکم ہے کہ اپنی ماں کو نہ ستاؤ، کیا کوئی بیٹا ہے جو برداشت کر لے کہ اس کی ماں پہ ظلم ہو؟ کوئی شوہر ہے جو برداشت کر لے کہ اس کی ناموس پر کوئی ہاتھ اٹھائے؟ مگر تاریخ پڑھے مدینے کی. خدا مرحومہ حاجیہ شاہدہ بیگم بنت امیر حیدر کے درجات کو بلند، کنیز جناب زہرا بن کا شمار کرے. اور آپ سب جو اس لاک ڈاؤن میں یہاں مجلس میں آئے، خدا آپ سب پہ رحمت نازل کرے اور اس بیماری سے تمام مومنین و مومنات اور آپ سب کو محفوظ رکھے. بس عزیزوں، مجلس کا ماحصل مسائل وہ ماں کہ جو حسنین کی ماں ہے. روایت کا جملہ سنیں،
مولا کائنات سے پوچھا گیا تھا کہ ایک مرد کے لیے سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ وہ کب اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے؟ شاید آپ تک جملہ پہنچ جائے، اور اگر آنکھ میں آنسو آئے نا تو مرحومہ کے حق میں دعا کیجیے گا اور آپ کے حق میں دعا کروں گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک مرد کے لیے سب سے بے کسی کا عالم اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی ناموس پر کوئی ظلم کرے اور وہ کچھ نہ کر سکتے، جب اس کی ناموس پر ظلم کیا جائے اور وہ کچھ نہ کر سکتے۔ اللہ اکبر، علی کے اوپر اس وقت کیا منزل رہی ہوگی، مصیبت کی کیا گھڑی رہی ہوگی کہ جب زہرا دربار میں جا رہی تھی، کہتی کہ رات کو زہرا پوچھتی تھی علی سے کہ ابو الحسن یہ بتاؤ دربار میں جا کے کیسے اپنا سوال رکھا جاتا ہے؟ وہ شہزادی، وہ رسول کی بیٹی، وہ دختر پیغمبر کہ جس کے آنے سے بزم پیغمبر میں رونق آتی تھی، جس کے دروازے پر آ کے نبی کہتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اہل بیت نبوت تم پر نبی کا سلام ہو، اے معدن رسالت تم پر نبی کا سلام ہو۔ جس دروازے پر نبی سلام کرتے تھے اسی دروازے پر آگ و لکڑیاں لا کے لوگوں نے جلا دیا، فاطمہ کا پہلو شکستہ ہو گیا، ارے محسن کی شہادت ہو گئی۔ ایک خاتون پر بڑی مصیبت کا عالم ہوتا ہے کہ جب اس کے شکم میں بچہ شہید ہو جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ پہ کوئی غم نہ دے سوائے غم سے خوشی۔ خدا مرحومہ کے درجات کو زہرا کی مصیبتوں کے صدقے میں پروردگار بلند کرے، ان کے بچوں کو صبر دے، عزت و غالب کو صبر دے۔ بس سنیں دو چار جملے اور مجلس تمام۔ عزیزوں، پہلو شکستہ ہے، محسن کی شہادت ہو گئی ہے، آواز دیتی یا فضت و حسینی، اے فضا آؤ میرا بچہ شہید ہو گیا، آؤ فضا میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔ فضا کہتی میں دوڑی دوڑی گئی، میں اور اسما بنت امیس نے شہزادی کو اٹھایا، حجرے میں لا کے لٹایا، شہزادی بے ہوش تھی، تھوڑی دیر میں جس طریقے سے ہوش آیا بی بی کو، پہلا جملہ ہے جناب سیدہ کا، اے فضا ابو الحسن کہاں ہے، اے فضا علی کہاں ہے؟ کبھی بھی لوگ علی کے گلے میں رسی باندھ کے لے کے گئے، بابی فضا یہ کہہ رہی تھی، حسن و حسین کہتے اماں ہم ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہے تھے میرے بابا کو نہ لے جاؤ، ارے میرے بابا کے گلے میں رسی نہ باندھو، مگر ظالموں نے ایک نہ سنی، ارے میرا بابا اسے گلے میں رسی باندھ کے لے گئے۔ زہرا پہلو کا غم بھول گئی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ کہتے بی بی اپنا غم بھول گئی، عصائے پیغمبر لیا، ردائے پیغمبر کو دوش پہ ڈالا، اور حسن و حسین کے بی بی ساتھ میں چلی، قبر زہرا پہ آئی، یہ کہتی ہوئی آئی خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن، علی کو چھوڑ دو ورنہ اپنے سر کے بال کو کھول دوں گی، علی کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو، یہ کہتی ہوئی قبر پیغمبر پہ آئی۔ کہ پیغمبر کی قبر پر آئی نا تو ایک جملہ کہا، اے بیٹا حسن، اے بیٹا حسین، یہ کس کی قبر ہے؟ کہ اماں نانا رسول خدا کی قبر ہے، اماں نانا کی قبر ہے۔ سنے گا جملہ، ماں بڑی عظیم ماں ہے، یہ ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے، جو جناب زہرا کی کنیز تھی، خدا اس کا شمار کرے اور اس مجلس کا اجر و ثواب مرحومہ کو عطا کرے۔ پر جملہ سنے، مجلس تمام ہے۔ ایک مرتبہ کہا بیٹا یہ کس کی قبر ہے؟ کہا اماں نانا رسول خدا کی قبر ہے۔ کہا میرے بچوں اس قبر پہ ہاتھ رکھ کے صرف اتنا کہہ دو کہ نانا اماں رو رہی نانا اماں رو رہی۔ کہتے کہ جیسے ہی یہ جملہ بھی کہنے والے تھے کہ سلمان آ گئے، کہے بنت رسول بد دعا نہ کیجیے، اس لیے کہ بی بی قبر رسول پر جا رہی تھی، مدینہ لرزنے لگا، مسجد نبوی کی دیوار بلند ہونے لگی،
علی نے آثار دیکھ لیے، کہے سلمان جاؤ فاطمہ کو روک لو ورنہ ان کے بابا کی محنت ختم ہو جائے گی۔ کہتے جیسے ہی سلمان پہنچے، کبھی بھی بد دعا نہ کیجیے گا، شہزادی بد دعا نہ کیجیے گا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے سلمان کی طرف سر اٹھا کے کہا سلمان میرا حق چھینا گیا، وہ مجلس تمام ہے، اے سلمان میرا حق چھینا گیا، میں خاموش رہی، میں نے بد دعا نہیں کی، میرا دروازہ جلایا، میرا موسی شہید ہو گیا، میرا حق چھینا گیا، علی کا حق چھینا گیا۔ اے سلمان کیا اب بھی میں خاموش رہوں کہ میری زندگی میں علی کا قتل کر دیا؟ اے سلمان کیا میں اب بھی برداشت کر لوں کہ میری زندگی میں علی کا قتل کر دیا جائے؟ عزیزوں لوگوں نے آثار دیکھے، علی کے گلے سے رسی کھول دی، بی بی نے علی کو لیا، گھر میں آ گئی۔ بس ایک جملہ اور سن لے، اس لیے کہ بی بی کا تذکرہ تو ہوا مگر بی بی کے اس پیارے کا تذکرہ ضرور کرنا ہے۔ ہاں عزیزوں صحن خانہ میں جنازہ رکھا گیا، حسین آگے بڑھے، اماں کے قریب گئے، بندے کفن ٹوٹ گئے۔ روایت سنیے آپ نے، بس ایک جملہ سنیے گا، بندے کفن ٹوٹ گئے، حسین ماں کے سینے کے قریب گئے، کہا اماں آنکھیں کھولو، بچوں کو صبر آ جائے، اماں آنکھیں کھولو، اور یہ کہہ کہ حسین نے ایک جملہ کہا اماں تمہارا کربلا کا مسافر آیا ہے، اماں کربلا کا مظلوم آیا ہے، اماں کربلا کا وہ لال آیا جسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ عزیزوں یہ جملہ ذہن میں ہے نا، اس وقت جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، عصر عاشور کے وقت 61 ہجری کا دن تھا، کربلا کے عاشورے کا دن، حسین زمین پر آئے، زخموں سے چور تھے، حسین نے محسوس کیا کہ کوئی سرہانے آیا ہے۔ کہتے ہیں اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ نقاب پوش مائی ہے۔ حسین کا ایک مرتبہ جنازہ اٹھا، جسم اٹھا اور گرا۔ کہتے ہیں 3 مرتبہ حسین اٹھنا چاہتے تھے ماں کے استقبال کے لیے مگر اٹھ نہ سکے۔ آواز دی اماں آپ کا ایک پہلو شکستہ تھا، اماں حسین کا پورا جسم شکستہ ہے۔ اے اماں حسین زخموں سے چور ہے، استقبال نہیں کر سکتا۔ ارے ماں آگے بڑھی، سر کو اٹھایا، زانوں پہ رکھا، اے میرے لال حسین تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ ہے۔ شبر کا کند خنجر چلا، منادین نے دادی، قد قتلا حسین بے کربلا، قد ذبح الحسین بے کربلا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگارا ہمارے اس قلیل سی عبادت کو قبول کر، پروردگارا اس مجلس کا اجر و ثواب مرحومہ مقبورہ حاجیہ شاہدہ بیگم بنت امیر حیدر کی روح کو اس حالت میں جوار معصومی میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ انہیں اہل بیت علیہ السلام کے جوار میں جگہ عنایت فرما، ان کی روح پرفتور کو جو یہ برزخ کی منزل ہے اس میں مولا متقیان کے جوار میں جو قبرستان ہے وادی السلام میں جگہ عنایت فرما، ان کے بچوں کو بچیوں کو اعزاء قریب دوست و احباب لواحقین تمام پسماندگان کو تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عنایت فرما، ہر آفت ہر بلا سے محفوظ فرما، سوائے غم سید الشہداء کے کوئی غم نصیب نہ فرما۔ اس بیماری سے تمام مومن مومنات بالخصوص حاضرین کو پروردگارہ محفوظ فرما۔ پروردگارہ بحق مظلوم کربلا کے ماہ مبارک رمضان قریب ہے، آپ لوگ رمضان میں روزہ رکھیں۔ میں گفتگو کرنے والا تھا لیکن کیونکہ وقت بھی بہرحال تیزی کے ساتھ گزر گیا، ممبر پہ آتے ہیں کسی مقصد سے مگر جو اہل بیت ذکر کرانا چاہتے وہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ نہیں ہو سکا۔ لیکن رمضان میں جان بوجھ کے کوئی روزہ نہ چھوڑے، اس لیے کہ یہ روزہ اللہ سے خالص قربت کا نتیجہ ہے۔ نماز خالص قربت کا نتیجہ نہیں ہو سکتی لیکن روزہ اللہ سے خالص قربت کا نتیجہ ہے، اور اللہ خود اپنے بندوں کو مہمان کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو 1 ہفتہ پہلے سے ہم سوچنے لگتے ہیں کہ ہمیں کیسے جانا ہے، کیا لباس پہننا ہے، کس طریقے سے اس کے گھر جانا ہے، اس کا اسٹیٹس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے، اس کا عہدہ کیا ہے، اس کا گھر کتنا بڑا ہے، اس اعتبار سے ہم اس کے ہاں جاتے ہیں۔ تو خدا ہمیں بلا رہا ہے انشاءاللہ 1 دن کے بعد،
ہم اس کی بارگاہ میں، اس کی قربت میں رمضان کے روزوں کے ذریعے سے حاضر ہوں گے۔ اس لیے اپنی تیاری، ایک دن بھی بہت ہے ہمارے لیے، انشاءاللہ روزہ رکھیں تو خالص اللہ کے لیے رکھیں، نہ کسی کو دکھانے کے لیے اور نہ کسی کے لیے، بلکہ اللہ کے لیے روزہ رکھیں۔ خدا آپ سب کے روزے کو قبول کرے۔ اور دوسری چیز یہ میں کہہ رہا ہوں کہ تمام لوگ قرآن پڑھیں، رمضان میں پڑھا بھی جاتا ہے، مگر میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ قرآن آپ چاہے جتنا پڑھیں ثواب ہے، مگر قرآن کو پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں، قرآن کا حاشیہ بھی پڑھیں، تاکہ جب آپ قرآن کو سمجھیں تو جیسے آپ اہل بیت کو سمجھ کے کبھی ان کو ترک نہیں کرتے، ایسے جب قرآن کو سمجھ جائیں گے تو قرآن بھی آپ سے ترک نہیں ہوگا، اور خدا آپ کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے، مرحومہ کی مغفرت کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے بچوں کو صبر دے، ہمارے امام کے جلد سے جلد ظہور فرمائے، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آئیے مل جل کر ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کریں اور اس کا اجر و ثواب مرحومہ کو عطا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی۔ خدا مغفرت کرے، خدا رحمت نازل کرے، خدا پروردگار مرحومہ کے درجات کو بلند کرے۔ ماتم حسین یا حسین۔